اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں الیاس قادری نے ایک جھوٹی حدیث حلم ہو تو ایسا جس میں وائل ابن حجر اور معاویہ کی یہ شانیں بیان کر رہا تھا، تو اس کے اندر ہم نے بتایا کہ یہ کس قدر اس نے جھوٹی حدیث میں بھی ڈنڈی مار لی اور اس کا متن بھی کس طرح دوگلا تھا۔ خیر چلتے ہیں اس حدیث میں معاویہ یعنی کہ وہ وائل ابن حجر والی اس سے اگر آپ پچھلی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو وہ حدیث پوری مل جائے گی۔ معاویہ نے از خود شہروں کی طرف مسلح لشکر بھیجا اور اپنے سپہ سالار کو حکم دیا کہ جو میری بیعت سے انکار کرے اسے قتل کر دینا۔ یہ کس شریعت میں ہے کہ جو شخص بیعت نہ کرے اسے قتل کر دو؟ سعد ابن عبادہ جو انصار کے سردار تھے انہیں شیخین یعنی کہ ابو بکر وغیرہ نے تو قتل نہیں کیا تھا۔ شریعت میں بیعت سے انکار کرنے والے افراد عہد کو قتل کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ حال البتہ کہیں سے کوئی منظم بغاوت سر اٹھائے تو بغاوت کے کچلنے کے لیے معاویہ کو حق کی طرف لانے کے لیے قرآن مجید میں قتال کا باقاعدہ حکم ہے۔ معاویہ اگر سیدنا علی کی حیات ہی میں خلیفہ برحق تھا تو اس کا کسی منظم سوزش کے بغیر لوگوں کو قتل کر دینے کا آرڈر کرنا کس شریعت کے مطابق تھا؟ یہ تو الیاس قادری بتا سکتا ہے آپ کو۔ خیر آگے اب ایک اور چلتے ہیں، اس کی طرف توجہ دیجیے گا ذرا۔ صفحہ نمبر 64 کتاب الحدیث موضوع فی فضائل معاویہ اور معاویہ کی شان میں جھوٹی روایات۔ تمہیں ہماری مدد کرنے سے کس چیز نے روکا ہے حالانکہ عثمان نے تمہیں معتبر اور معزز ٹھہرایا تھا؟ میں نے کہا کہ آپ نے ایسے شخص کے ساتھ قتال کیا ہے جو آپ سے بڑھ کر عثمان کا حقدار ہے۔ معاویہ نے کہا وہ مجھ سے کیسے بڑھ کر عثمان کا حقدار ہے حالانکہ نسبتاً میں عثمان کا زیادہ قریبی ہوں اور وہ نبی کریم نے سیدنا علی اور عثمان کے مابین مواخات فرمائی تھی اور بھائی چچا ذات سے زیادہ مقرب ہوتا ہے، اور پھر تم مہاجرین کے خلاف جنگ بھی نہیں کرتا۔ معاویہ نے کہا کہ ہم مہاجر نہیں ہیں۔ میں نے کہا تو یہ بہتر نہیں کہ ہم تم دونوں کو تمہارے حال پر چھوڑ دیں؟ اور دوسری دلیل یہ کہ میں نے رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے اپنے سر اقدس مشرق کی طرف بلند کیا اور لوگوں کو ایک جمع غفیر موجود تھا۔ آپ نے اپنی نگاہ مبارک جھکاتے اور ارشاد فرمایا تم میری اندھیری رات کی مانند فتنے آئیں گے۔ جب آپ نے ان کی شدت اور سرعت بیان کی تو ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ پوری قوم میں سے سوال کیا یا رسول اللہ وہ کیسے فتنے ہوں گے؟ فرمایا اے وائل جب تم اسلام میں دو تلواروں کو ٹکراتا دیکھو تو ان سے کنارہ کش ہو جانا۔ اس پر معاویہ نے کہا تم شیعہ ہو گئے۔ یہ حال ہے جی۔ اب یہ آپ خود ہی اندازہ لگا لو کہ نبی کی حدیث بیان کی ہے، ویسے تو یہ ان کی کتابیں ہیں، اور معاویہ کا کہہ رہا تو شیعہ ہو گیا، یعنی کہ وہ علی کی طرف، یعنی کہ اس کے کہنے کا مطلب تھا یا میرا ساتھ دے، اگر تو میرا ساتھ نہیں دے رہا درمیان میں سے ہو گیا تو پھر بھی تو شیعہ ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں لیکن میں مسلمانوں کی خیر خواہی چاہتا۔ معاویہ نے کہا میں نے تمہارا یہ خیال سنا ہوتا اور اس سے آگاہ ہوا ہوتا تو تمہیں بلاتا ہی نہ۔ میں نے کہا کہ آپ نے عثمان کی شہادت کے وقت محمد بن مسلمہ انصاری کو نہیں دیکھا؟ وہ اپنی تلوار کو اٹھا کر ایک چٹان کی طرف بڑھے اور اس پر مار کر اسے توڑ دیا۔ اس پر معاویہ نے کہا انصار قوم کے ہمارے خلاف جنگ کی ہے۔ میں نے کہا پھر ہم رسول کے اس قول کا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جس نے انصار سے محبت کی مجھ سے محبت کی وجہ سے محبت کی، جس نے انصار سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض کی وجہ سے بغض رکھا۔ الموج میں سگی۔ یہ جو لوگ اس روایت کو صحیح استدلال گردانتے ہیں ان سے چند سوال ہے کہ کیا سیدنا علی عثمان کے مابین مواخات کا کوئی قول صحیح ہے؟ یعنی کہ معاویہ نے جو کہا ہے نا کہ علی اور عثمان ابن عفان کا کوئی مواخات ہوئی، تو ایسا کوئی قول ان کی کتابوں میں بھی نہیں ہے۔ کیا معاویہ مہاجرین میں سے تھے؟ ہرگز نہیں۔ معاویہ حمایت کرنے کا نام شیعت ہے؟ معاویہ نے وائل ابن حجر کو اپنے ہاں کیوں بلایا تھا اور پھر بلانے پر پچھتایا کیوں تھا؟ خیر یہ تھا ان کی کتابوں سے آپ کے سامنے کہ جو معاویہ جب اس کو کسی کی ضرورت پڑتی تھی اور وہ معاویہ کا ساتھ نہیں دیتا تھا بلکہ وہ کہتا تھا کہ یہاں تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں نہ علی کی طرف سے اور نہ تیری طرف سے، تو وہ کہتا تو شیعہ ہو گیا۔ تو یہ حال ہے۔ یہ شیعوں پر جو بکواس کرتے ہیں پہلے اپنی کتابیں تو پڑھ لیں کہ اس کا یہ جو معاویہ ہے وہ شیعہ کسے کہتا تھا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔